السلام علیکم دوستو آج 5 جنوری 2020 اتوار کا دن ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ نے ایران اور عراق پر حملہ کر کے 3 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ کا عراق میں ایک اور خوفناک حملہ۔ ایران کا ٹارگٹ 3 ممالک سعودی عرب، ابوظہبی اور دبئی الرٹ ہو گئے۔ جنرل قاسم کی موت پر لوگ سڑکوں پر روتے رہے، ایران کے بدلہ لینے کے 4 آپشن۔ ایرانی جنگی طیاروں نے اڑانیں بھر لی، دانت توڑ دینے والا جواب دیا جائے گا، سپریم لیڈر۔ امریکہ جنگ نہیں چاہتا مگر اس کی کوئی حکمت عملی بھی نہیں، عالمی ماہرین۔ بھارت میں سفاک مودی سرکار مسلمانوں کا منظم انداز میں قتل کر رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان اور ایران مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، پاکستان ایران کا مشترکہ اعلان۔ مقبوضہ وادی اور شہریت کے قانون کے بعد بھارت دنیا میں تنہا ہو گیا، بھارتی سابق سیکرٹری خارجہ۔ جنرل سلیمانی کو 11,700 کلومیٹر دور بیٹھ کر نشانہ بنایا گیا، اصل قاتل کون؟ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران اور عراق پر حملہ کر کے 3 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ عراق کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران امریکی حملوں کا جواب کسی بھی وقت دے سکتا ہے۔ ایران جواب اپنے منتخب کردہ وقت اور ٹارگٹ سیٹ کر کے دے گا۔ امریکہ نے عوام کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے، اس کا خمیازہ دنیا دیکھے گی۔ امریکہ نے جنرل سلیمانی کو قتل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جنرل سلیمانی کے قتل پر رد عمل کو قابو کرنا بس سے باہر ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنی تنصیبات کی حفاظت کے اور ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر مزید 3,000 فوج مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ اور ایران پر کشیدگی کم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا ایک اور عالمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دوستو جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ نے عراق میں ایک اور فضائی حملہ کیا ہے، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حملے میں 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں دونوں گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ دوسری جانب الحشد الشعبی کے حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملے میں تنظیم کے طبی عملے کو نشانہ بنایا گیا۔ پیرا ملٹری فورس کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کی خبریں درست نہیں۔ دوسری جانب جنرل سلیمانی اور اس کے ساتھیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عراقی وزیر اعظم سمیت لاکھوں افراد شریک ہوئے، لوگوں نے امریکہ مخالف نعرے بھی لگائے۔ اب قاسم سلیمانی کی میت ایران روانہ کی جائے گی، جہاں کل مشہد میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جس میں آیت اللہ علی خامنائی بھی شریک ہوں گے۔ قاسم سلیمانی کی تدفین آبائی شہر کرمان میں ہوگی۔ دوستو ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کے خطے میں اثرات کا تعلق تو یقیناً اس سے خطے میں جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کا ٹارگٹ 3 ممالک ہو سکتے ہیں، خصوصاً سعودی عرب، ابوظہبی اور دبئی سمیت دیگر امریکی اتحادی الرٹ ہو گئے ہیں۔ 2017 میں جنرل قاسم سلیمانی کو اہم شخصیت کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ عراق کے اندر ہونے والے مظاہروں میں جب امریکی سفارت خانے کو آگ لگانے کا واقعہ رونما ہوا تو امریکہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ علاقے میں جنرل قاسم سلیمانی اس کے مقاصد اور مفادات میں بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ کو یہ بھی یقین تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی ہی ہے جو حوثی باغیوں کو منظم کرنے، حزب اللہ کو تقویت دینے اور خطے میں امریکی مفادات کے خلاف سرگرم تنظیموں سے بھی رابطوں میں ہے۔ لہٰذا ایرانی جنرل کی ہلاکت کو ایران عراق تنازع کے پس منظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس میں براہ راست سعودی عرب کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا، لیکن ایران کی جوابی حکمت عملی یا بدلہ لینے کے حوالے سے یہ امکانات ضرور ہیں کہ ایران شاید براہ راست امریکہ پر حملہ آور نہ ہو، لیکن وہ اس کے اتحادیوں کو خصوصاً سعودی عرب کے خلاف کوئی بڑا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ ایران سعودی عرب پر تو وار کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن بظاہر امریکہ پر حملہ آور ہونے کی پوزیشن میں نہیں۔
جہاں تک امریکہ کی جانب سے جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کرنے کی ٹائمنگ کا سوال ہے تو یہ ایک جانب تو امریکہ خطے میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی افغانستان میں بھی اس کے قدم اکھڑ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اس نے جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کر کے کم از کم اپنی انتخابی مہم کے لیے بڑا ٹارگٹ ضرور حاصل کر لیا ہے۔ جیسے اس سے قبل اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کر کے امریکی انتظامیہ نے اپنی بڑی فتح قرار دے دیا تھا، جس کا اصل فائدہ امریکہ نے حاصل کیا تھا۔ دوستو، ادھر ایران اپنا بدلہ لینے کے لیے کہاں حملے کرے گا، 4 آپشن سامنے آگئے ہیں۔ ایرانی جنرل کو ہلاک کرنے کے بعد ایرانی دھمکی پر امریکہ یقیناً تیار ہو چکا ہوگا، تاہم ایرانی حکومت اتنی جلدی بدلہ نہیں لے گی۔ ایران امریکی فوجی اڈوں، کیمپ اور ہوائی اڈوں اور امبیسیز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ جتنا بھی تیار ہو، لیکن ان آسان اہداف کو امریکہ نہیں بچا سکتا۔ بدلہ لیے بغیر ایران سکون سے نہیں بیٹھے گا، اس پر عوام کا پریشر موجود ہے۔ ایران کی عوام جنرل قاسم سلیمانی کو ہیرو سمجھتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے۔ ایران میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر لوگ سڑکوں پر روتے نظر آئے۔ خطے میں جنگ کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ ٹرمپ کا اقدام انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ قاسم سلیمانی کو ایران میں ہیرو کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ٹرمپ یک طرفہ اقدام کے ماہر ہیں، اس کی ہمیشہ سے اسرائیل کو خوش کرنے کی کوشش رہی ہے۔ پاکستان کو امریکہ کے اس اقدام کو غلط قرار دینا چاہیے، بلکہ مذمت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے ایران کی حمایت اصولوں پر مبنی ہے۔ وادی کے معاملے پر ایران نے کھل کر حمایت کی تھی۔ اگر خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر چین، روس، ترکی سب متاثر ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ امریکہ کے مفادات کو نشانہ بناتے ہیں یا اسرائیل کو نشانہ بناتے ہیں۔ سفارت خانے پر حملہ کرتے ہیں تو اس میں امریکی شہری مارے جائیں گے، کیونکہ ایک اہم آدمی کی جان لی گئی ہے۔ دوستو، ایسا پاکستانی دفاعی تجزیہ نگار جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے۔ ادھر ایرانی جنگی طیاروں نے عراقی سرحد کے قریب پروازیں شروع کر دی ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خطے میں کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایرانی جنگی طیاروں کی پروازوں کے باعث خطے میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی قیادت فیصلہ کرے گی کہ امریکہ کے حملے کا کس انداز میں جواب دیا جائے۔ اجلاس میں ایران کی سول اور ملٹری قیادت شرکت کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ہم جنرل سلیمانی کی ہلاکت کا سخت انتقام لیں گے۔ امریکہ کو اس حرکت کی ضرور سزا ملے گی، اس کا بھرپور اور دانت توڑ دینے والا جواب دیا جائے گا۔ دوستو، ادھر امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران سے کوئی جنگ نہیں چاہتا، مگر اس کی اپنی بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کو اب اپنے نیشنل سیکیورٹی ڈھانچے کے ساتھ بیٹھ کر اطمینان سے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ خود کو ایرانی رد عمل کے لیے تیار کیسے کریں۔ یہ لازمی نہیں کہ اپنے اس جنرل کی ہلاکت پر ایران اپنا رد عمل فوراً ظاہر کر دے، لیکن ایسا بہرحال ہوگا ضرور۔ ایران اس کا جواب ضرور دے گا۔ امریکہ میں کسی بھی نئی جنگ سے متعلق ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اس پر امریکہ میں تفصیلی سیاسی رائے بھی پارٹی بنیادوں پر بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوستو، ادھر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کا منظم انداز میں قتل عام جاری ہے۔ اتر پردیش کی پولیس نے 6 سال قبل انتقال کر جانے والے مسلمان شخص اور 93 سالہ بزرگ شہری کا نام بھی امن و امان میں خلل ڈالنے والے افراد کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بھارتی پولیس اپنے پستی کی حدوں کو چھو رہی ہے اور شفاق مودی سرکار کے مسلم کش ایجنڈے کے تحت ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ دوستو، پاکستان اور ایران نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان اور ایران 2 بہترین ہمسایہ ممالک ہیں اور مشکلات میں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کوئٹہ میں پاک ایران جوائنٹ بارڈر کمیشن کے ایک اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران ہر آنے والی مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دونوں برادر اسلامی ممالک بھائیوں کی طرح ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں اس مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی کیے گئے۔
دوستو، ادھر بھارتی قومی سلامتی کے سابق مشیر اور سیکرٹری خارجہ شیو شنکر نے اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ وادی اور پھر شہریت ترمیمی قانون کے بعد بھارت دنیا بھر میں تنہا ہو گیا ہے۔ عالمی رائے بھارت کے لیے تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شہریت ترمیمی قانون کی وجہ سے سفارتی حلقوں میں بھارت پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھارت کو عالمی افق پر تنہا کر گئے ہیں۔ اس لہر میں وقت کے ساتھ ساتھ اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ بھارت کے دوست ممالک بھی اب منفی انداز میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وادی کا جو مسئلہ 1971 سے اقوام متحدہ میں دب گیا تھا، اب وہ پھر زندہ ہو گیا ہے۔ دوستو، ادھر جنرل سلیمانی کو نشانہ بنانے والے 2 میزائل در حقیقت ڈرون طیاروں میں نصب کیے گئے تھے۔ یہ دونوں میزائل حملے کے مقام سے 1100 کلومیٹر دور الحدید کے امریکی اڈے سے داغے گئے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی کے اصل قاتل کے بارے میں امریکی عسکری اہلکاروں کو بھی تھوڑی سی تعداد جانتی ہے۔ یہ قاتل امریکہ کے انتہائی جنوب مغرب میں واقع ایک فوجی اڈے میں اپنی نشست پر اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کریچ ایئر فورس بیس کا یہ مقام عراقی دارالحکومت بغداد سے 11,700 کلومیٹر دور ہے۔ جس اہلکار کو سلیمانی کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس نے ٹی وی سکرین کی معاونت سے اپنا مشن پورا کیا۔ مذکورہ قاتل نے اس مشین کا بٹن دبایا جس نے ڈرون طیارے کو اڈے سے اڑان بھرنے کا حکم جاری کیا۔ اس طرح دونوں گاڑیوں میں سے ہر ایک کو لیزر یا ریڈار گائیڈڈ ہیل فائر میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اس ایک میزائل کی قیمت 1,17,000 امریکن ڈالر ہے۔ اس کو کسی بھی پلیٹ فارم یا لانچر سے داغا جا سکتا ہے۔ ڈرون طیارے کے ذریعے سے داغے جانے پر یہ میزائل 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اس طرح یہ اپنے نشانے پر 8 کلو گرام دھماکہ خیز مواد گولہ بارود کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے۔ ہدف کا تعین لیزر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ مشکل مشن بہت آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے، جو کہ روایتی طریقے سے یقیناً بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔